مولا علی مٹی کے باغ میں. تو مٹی سے ہم کیا کیا سیکھ رہے ہیں. بس اب مجلس عزا شروع ہوئی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ مجلس عزا ہماری درسگاہ ہے. یہ سب وہ باتیں ہیں جو آپ ہر مجلس میں سنتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن کیا یہ مجالس عزا صرف ہمارے لیے ایک پریکٹس بن گئی ہے, صرف ایک چیز بن گئی ہے کہ جسے ہمیں کرنا ضروری ہے اور اس کے بعد آگے بڑھ جانا ہے, یا اس سے ہماری زندگی میں ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا مجلس کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا پچھلے سال سے لے کے اس سال تک ہم نے اپنے اندر کوئی بہتری پیدا کی ہے, ہم نے اپنے اندر کوئی تبدیلی لائے ہیں؟ اگر ہم پچھلے سال سے اب تک اپنے اندر کوئی تبدیلی لے کر آئے ہیں تو یہ مجلسیں ہمیں فائدہ کریں گی. اور اگر یہ مجالس عزا اس پورا سال گزرنے کے بعد بھی, کیونکہ ہم نے پچھلے سال اگر ہم پہلی محرم سے دیکھیں تو پہلی محرم سے اور 2.25 مہینے ہم نے مجلس عزا میں گزارے. کیا کیا؟ صبح سے نکلے, اب 10 دن بھی یہی کریں گے کہ صبح سے مجالس میں خواتین نکلتی ہیں, مرثیہ ہوتا ہے, حدیث ہوتی ہے, پھر ماتم, زیارت, اور اس کے بعد دوسرے گھر میں چل گئے. کیا ہم نے اسے ایک پریکٹس بنایا ہوا ہے کہ ہمیں یہ اس پورے طریقہ کار سے گزرنا ہے؟ جیسے ہم کسی جگہ جائیں اور ہمیں ایک لائن بنا کے گزرنا ہے وہاں سے, یا صبح سورج نکلا ہے تو ہمیں اٹھنا ہی ہے. کیا یہ مجلس عزا ہماری زندگی میں اس سے زیادہ کوئی کام نہیں کر رہی, یا اس کے علاوہ بھی کوئی کام کر رہی ہیں؟ کیا حسین ابن علی کا ذکر کرنے سے ہمارے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا ہم نے اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کا خیال رکھنا شروع کر دیا ہے؟ کیا ہم نے امام حسین کی طرح اپنے علاوہ باقی لوگوں کا سوچنا شروع کر دیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں, امام حسین کے ساتھ جو لوگ تھے ان سب نے قیامت تک انسانیت کی اور اسلام کی بقا کے بارے میں سوچا. کربلا کے میدان میں خاص طور پہ خواتین کی طرف آؤں گی کہ کربلا, آپ کسی بھی گھر کا سسٹم دیکھ لیجیے, کسی بھی گھر میں, چاہے جس گھر میں عورتوں کی رائے لی جاتی ہو یا نہ لی جاتی ہو, کیونکہ ہمارے معاشرے نے عورت کو نہایت مظلوم صورت میں پیش کیا ہوا ہے بہرحال, لیکن کسی گھر میں عورت کی رائے لی جاتی ہو یا نہ لی جاتی ہو, اگر کسی چیز کوئی بات عورت کو پسند نہیں ہے تو اس کام کے کرنے میں بہت زیادہ دشواریاں ہوتی ہیں. چاہے اس سے پوچھا نہیں جا رہا, لیکن کیونکہ اس کا موڈ صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ وہ صحیح طرح اپنا کام نہیں کر رہی ہوگی, اس لیے جو بھی کام ہے وہ بھی صحیح طرح نہیں ہوگا. کربلا کے میدان میں دیکھیے خواتین نے کتنا اہم کردار ادا کیا, کتنا اہم کردار ادا کیا کہ ساری مائیں تیار تھیں کہ ہماری اولاد مرنے کے لیے جائے. اگر وہ نہ چاہتی اور صرف اولاد چاہ رہی ہوتی تو وہ قربانیاں تو ساری ہوتی, لیکن اس طریقے سے نہ ہوتی جس طریقے سے ہوئی. کربلا کے میدان میں تمام لوگ, بوڑھا بچہ جوان, مرد خواتین, لڑکی لڑکا, بچہ بچی, سب تیار تھے کہ امام حسین پہ جان قربان کرنی ہے. تو کیا آج ہم اپنے معاشرے میں اس بات کو لے کے چل رہے ہیں کہ امام حسین کے لیے اب جو ہم یہ ایام گزار رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ میں اور اپنے معاشرے میں تبدیلی لانی ہے؟ درود پڑھیے محمد والی. کیونکہ امام حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے معاشروں میں تبدیلیاں لے آئی. صرف وہ لوگ جو اسلام میں, آپ لوگ سب بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ صرف مسلمان نہیں, اب تو ہر مذہب اور ہر فرقے اور ہر زبان کا انسان امام حسین کی طرف آ رہا ہے. یہ انسان کو بیدار کو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. کیوں ہر قوم پکار رہی ہے؟ کیونکہ امام حسین مظلوم کی آواز ہے, اور امام حسین نے بتایا کہ مظلومیت ہوتی کیا ہے. یعنی مظلومیت یہ نہیں ہے کہ آپ خاموشی سے ظلم کو برداشت کرتے رہیں, یہ مظلومیت نہیں ہے. امام حسین نے مظلومیت کا مفہوم بتایا کہ مظلومیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ مظلوم ہیں تو آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں, اور اس کے بعد آپ پہ جتنے ظلم ہو آپ انہیں برداشت کریں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو خاموشی سے ایک طرف بیٹھ جائے, نہیں. امام حسین نے بتایا کہ یزید اگر ظلم کر رہا تھا, اگر یزید دین خدا میں تبدیلیاں کرنا چاہتا تھا, تو امام حسین نے ظلم کو ایسے برداشت نہیں کیا کہ وہ آرام سے ایک کونے میں بیٹھے رہتے اور ظلم کو برداشت کرتے رہتے کہ ہم بیچارے ہیں, یا ان کے ساتھ جو خواتین تھی وہ بیچاری ہیں, وہ ایک کونے میں بیٹھی رہتی, یا امام کے مرنے کے بعد حضرت زینب ایک طرف بیٹھ جاتی کہ ہم تو مظلوم ہیں. نہیں,
امام نے اور امام کے تمام ساتھیوں خصوصاً حضرت زینب نے سکھایا کہ مظلوم ہونا اور ظلم برداشت کرنا یہ ہے کہ آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کے بعد جو بھی آپ کے اوپر سختیاں ہیں انہیں برداشت کریں. درود پڑھیے محمد. بس عزیزان گرامی، اس لیے ہمیں آج پہلی محرم سے ہی یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر ایک تبدیلی لانی ہے. کم از کم یہ تہیہ کریں کہ یہ جو ہم مجالس اعضا کر رہے ہیں، چاہے کوئی دن میں ایک مجلس کرے، چاہے کوئی ایک دن میں 10 12 15 مجلسیں کرے، لیکن اس مجلس کو صرف پریکٹس نہ بنائیں، ایک عمل نہ بنائیں کہ ہمیں صرف یہ ان 4 5 طریقہ کار سے گزرنا ہے اور اس کے بعد اپنے گھر چلے جانا ہے تبرک لے کے. نہیں، اس میں تبرک اس بات کو بنائیں گے. دیکھیں یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے. ایک تبرک تو وہ ہے جس گھر میں ہم مجلس میں جائیں گے، وہ صاحب خانہ ہمیں تبرک دیں گے، وہ بہت اچھا ہوگا اور ہم کھا کے بہت خوش ہوں گے، ہمارے بچے بھی کھا کے بہت خوش ہوں گے. ایک تبرک وہ ہے جو امام حسین سے ہمیں خود لینا ہے. وہ جس کے اندر وہ صلاحیت ہوگی وہ امام حسین سے لے لے گا. اس مجلس اعضا میں آ کے ہم جو ایک بات سیکھیں گے اپنے اندر تبدیلی لانے کی، وہ تبرک ہوگا جو ہم امام حسین سے لیں گے. ہم لیں گے خود، اپنی محنت سے لیں گے. اس کے لیے ہمیں خود محنت کرنی پڑے گی، اور اگر ہم خود محنت نہیں کریں گے کہ ہم امام سے حاصل کر سکیں تو پھر ظاہر ہے کہ امام جو ویسے سہولیات ہیں کہ آپ کو مل رہی ہیں، تبرک مل رہا ہے، سکون مل رہا ہے، گھر کے کاموں میں آسانی مل رہی ہے، یہ سب تو مولا بانٹ ہی رہے ہیں آج کل. لیکن اگر کوئی خصوصی تبرک چاہیے تو اسے ہمیں اپنے لیے محنت کرنی پڑے گی اپنی زندگی میں لانے کے لیے. درود پڑھیے محمد علیہ. بس تو ہم یہ تہیہ کریں کہ آج سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس محرم اپنے اندر کوئی ایک چھوٹی سی تبدیلی لائیں کہ اگلے سال جب ہم اس فرش اعضا پہ بیٹھیں تو ہم سوچیں کہ ہم نے پچھلے سال اپنے اندر یہ بہتری پیدا کی تھی. ان سب میں خود اپنی ذات کو بھی شامل کر رہی ہوں کہ میں خود بھی سوچوں کہ پچھلے سال یہ تھا اور اب میں اپنے اندر یہ تبدیلی لے کر آئی ہوں، میں نے یہ بہتری پیدا کی. اور دوسری بات یہ کہ کسی اور کو کمتر نہ جانے، یعنی یہ نہ سمجھے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ تو کوئی اس کے اندر تو کوئی صلاحیت نہیں ہے، یہ انسان کچھ نہیں کر سکتا یا اس میں بہتری نہیں آ سکتی. یہاں پہ ایک واقعہ سناتی چلوں. امام رضا علیہ السلام کا درود پڑھیں نہیں کرو بیٹی، اور سے سنو. نعرہ صلوات. دیکھیں یہ وہ فرش اعضا ہے کہ جہاں سے ہم ابو تراب کے ماننے والے ہیں نا، مولا علی کے. تو دیکھیے ابو تراب کا مطلب ہے مٹی کا باغ. مٹی کیا ہوتی ہے؟ ایک ذرہ جو زمین میں پڑا ہوا ہے، اور ہم سب وہ ذرے ہیں جو زمین میں پڑے ہوئے ہیں. وہ مولا چاہیں تو اس ذرے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمیں خود بھی اپنے آپ کو دل سے ان کی طرف رکھنا پڑے گا. بس عزیزان حسین، ایک امام رضا کا واقعہ سناتی چلوں کہ کس طرح کہ کسی انسان کو کمتر نہ جانے، اور یہ کہ ابو تراب کی اولاد جب کسی کو دینے پہ آئے تو کیا کرتی ہے. یہ ایران کا واقعہ ہے کہ جب گاڑیاں چلنی شروع ہوئی تھی نئی تو اس زمانے میں ایک ٹرک ٹائپ کی بس ہوتی تھی جس کے اندر سیٹس وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی. ایک طرف سامان رکھتے تھے، ایک طرف مسافر بیٹھ جاتے تھے. تو ایک صاحب تھے جو قافلہ لے کے جاتے تھے، انہوں نے 30 زائرین کا انتظام کیا اور سوچا کہ امام رضا کی زیارت کے لیے جائیں گے. ایران کے ہی کسی دوسرے شہر سے، اور وہ مشہد جا رہے تھے امام رضا کی زیارت کے لیے. بس پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے پوری تیاری کر لی تو انہوں نے خواب میں امام رضا علیہ السلام بس امام خواب میں آئے اور بڑی محبت سے ان سے کہا
کہ دیکھو تمہارے گرد ایک شخص رہتا ہے ابراہیم زیب قطرہ، اسے ضرور قافلے میں شامل کر لیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کیسا خواب ہے کہ امام مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک زیب قطرے کو لے کے جاؤ میری زیارت کے لیے۔ وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، اس پہ توجہ نہیں دیتا کہ شاید میں نے یہ خواب ایسے ہی دیکھا۔ دوسرے دن پھر امام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنے قافلے میں ابراہیم زیب قطرے کو بھی لے لینا، تم نے میری بات نہیں سنی۔ لیکن پھر بھی امام نے شفقت کا برتاؤ کیا، اس نے سوچا کہ یہ میں نے کوئی ایسے ہی خواب دیکھا ہے۔ پھر انہوں نے یعنی اسے سیریس نہیں لیا، اگنور کیا، نظر انداز کیا اور چھوڑ دیا، اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ تیسرے دن پھر سوچا، دیکھیں ہم جو ہے نا آپس میں جو ظاہری اعمال ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے، ہم اس پہ ہمارے معاشرے کا عام رواج ہے، خاص طور پہ خواتین میں بہت عام ہے، یہ تو ایسی ہے، یہ تو ویسی ہے، فلانا ایسا ہے، دوسروں کے متعلق باتیں کرنا۔ بڑے جو لوگ ہوتے ہیں بڑے نظریات کے، بڑی شخصیت کے، وہ دوسروں کے بارے میں باتیں نہیں کرتے، وہ بڑے کاموں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ امام ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ لوگوں کے آپس میں تاثرات ایسے مضبوط قائم نہ کر لو کہ اس میں بہتری کی گنجائش نہ رہے۔ تو وہ تیسرے دن بھی اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے دن بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ میں نے نظر انداز کر دیتا ہوں۔ اب تیسرے دن پھر خواب میں دیکھتے ہیں کہ امام آئے ہیں اور اب ذرا ناراضگی سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ اس ابراہیم زیب قطرے کو اپنے قافلے میں شامل کرو، تم میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ اب جب یہ سنا تو وہ تھوڑے پریشان ہوئے کہ نہیں یہ میرا خواب صحیح ہے، اور اب تو امام نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ جاتے ہیں جہاں اس طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں وہاں جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ وہ شخص کہاں ہے، ابراہیم کہاں ہے۔ لوگوں کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ اتنے متقی پرہیزگار یہ ابراہیم کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہرحال وہ ابراہیم کو ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میں جا رہا ہوں امام رضا کی زیارت کے لیے اور آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہتا ہے ایک تو آپ اتنے بہترین مقصد سے میرے پاس آئے، میں اتنا ناپاک بندہ، اتنے برے کام کرنے والا، ظاہر ہے کہ جھوٹ چوری برائی یہ بھی ایک نجاست ہے، تو وہ کہتے ہیں میں اتنا ذلیل و حقیر بندہ، میں اتنا نجس بندہ، آپ اتنی بہترین بارگاہ میں مجھے لے جانا چاہتے ہیں اور میں کس طرح جا سکتا ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ پہلے تو منع کر دیتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں جانا پڑے گا، میں تمہیں لے کے، خواب نہیں بتاتے، کہتے ہیں تمہیں جانا پڑے گا، میں تمہیں لے کے جاؤں گا۔ تو اس کے ذہن میں کچھ آتا ہوگا، کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہتا ہے میرے پاس یہ 30 ریال ہیں، جو کہ جو ہے وہ ریال یا درہم جو بھی وہاں چلتے تھے کہ یہ 30 ہیں، اور یہ بھی میں نے کسی گڑیا سے ابھی چوری کی ہیں، تو میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ جا سکوں۔ کہتا ہے اچھا میں تمہارے سفر کا اور سارا کھانا پینا سارا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا، تم صرف ساتھ چلو۔ درود پڑھیے محمد علیہ بس عزیزان گرامی، وہ بھی حیران، ابراہیم زیب قطرہ بھی حیران ہوتا ہے، اور وہ صاحب خود تو حیران ہوتے ہی ہیں پر ظاہر نہیں کرتے۔ بہرحال یہ قافلہ جو ہے وہ سفر سے نکلتا ہے۔ راستے میں کیا ہوتا ہے کہ جب بالکل قریب پہنچنے لگتے ہیں امام رضا کے روضے سے، مشہد سے قریب ہوتے ہیں، تو اچانک پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ راہزن ہوتے تھے، چور ڈکیت، پہلے زمانے میں کیا آج کل کے زمانے میں بھی ہوتے ہیں کہ جو آج کل گاڑیوں کو روک کے لوٹ لیتے ہیں، اس زمانے میں بھی انہوں نے کیا کیا، راہزنوں نے، چوروں نے ان کی گاڑی کو روک لیا اور جو ہے وہ اندر آئے اور کہا کہ جو کچھ بھی ہے وہ نکال دو۔ درود پڑھیے محمد بار دیگر سلوات۔ بس عزیزان گرامی، جب راہزنوں نے راستہ روکا تو یہ ہوا کہ
اب وہ سب سے جتنے بھی مسافر تھے ان سب کے ساری جو بھی پیسے تھے وہ سب نے لے لیے، کہ زیادہ تر لوگ ظاہر ہے وہاں پہ پیسے ہی لے کے جاتے ہیں جو بھی خرچہ ہوگا، سب کے پیسے لے لیے انہوں نے. اور وہ راجا نے اپنے پاس جو بھی ڈکیت تھا، ہم تو ڈکیت کہیں گے جس سے بچے آسانی سے سمجھ جائیں، ان کے رازن سمجھ میں نہیں آئے گا، جو چور یا جو ڈکیت چڑھا تھا ان کی بس میں، اس نے سب لوگوں کے پیسے لیے اپنے پاس رکھے، اور جیسے ہی وہ بس سے اترا انہوں نے بس چلا دی اپنی. اور بس جو ہے وہ پھر سیدھی جا کے امام تھوڑی آگے جا کے کسی جو ہوٹل اس زمانے میں کھلے ہوئے ہوتے تھے، چائے پانی ظاہر ہے ہر زمانے میں راستے میں ہوتے تھے، وہاں روکا. اب جیسے ہی وہاں روکا تو ایک شخص وہاں جا کے بیٹھ کے کرسی پہ بہت رویا کہ میری تو ساری جمع پونجی وہی تھی، اب میں کیا کروں گا، اب ہم کیسے کریں گے. تو وہ ابراہیم جیب کترا ان کے پاس گیا اور کہا کہ اچھا بتائیں کہ آپ کے کتنے پیسے تھے. تو فرض کریں کہ اس نے کہا کہ میرے 15,000 درہم تھے. تو ابراہیم نے جیب سے نکالے اور 15,000 انہیں دے دیے، اور پھر باقی لوگوں سے بھی پوچھا کہ تمہارے کتنے ہیں، جتنے بھی مسافر تھے ان سب سے پوچھا کہ تمہارے کتنے پیسے تھے، سب کے جتنے مسافر نے جتنے کہے اتنے پیسے انہیں دے دیے. ظاہر ہے کہ وہ بھی امام رضا تجارت کے لیے جا رہے تھے، جھوٹ تو انہوں نے بھی نہیں بولنا تھا، تو جس کے جتنے پیسے تھے اس نے بتا دیے، اور اس ابراہیم جیب کے نے سب کے پیسے انہیں دے دیے. سب حیران کہ اس نے تو کہا تھا میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، اور یہ آ گیا، اور اب سب کے جب جس کو پیسے مل گئے اپنے واپس وہ خوش تھا. تو اس نے جو قافلہ سالار تھے جو امام کے حکم سے اسے لے کے جا رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں. ہمارا بھی عام نظریہ یہی ہے نا کہ کوئی شخص ہم سے کہہ دے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور پھر وہ کوئی کام کر لے، بالفرض کچھ بھی کام کرے، اپنے گھر میں رنگ کرا لے، کچھ کرا لے، ہم کہتے ہیں یہ تو کہہ رہا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جس نے ہم سے جھوٹ بولا. اسی طرح ان کے بھی خیال آیا. یہ سارے واقعات کس لیے ہیں؟ ہم اسے صرف ایک واقعے کی طرح نہ سنیں، ہم یہ سوچیں کہ اس سے ملتا جلتا جو ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں اس میں ہم کیا تبدیلی لا سکتے ہیں. کسی کے بارے میں سخت رائے قائم کرنے سے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. گنجائش رکھیں کہ بھائی اس انسان میں بھی بہتری آ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم غلط طریقے سے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا جا کے کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں اور اب تم نے سب کے پیسے دے دیے. تو وہ ابراہیم جیب کترا مسکرایا اور کہا کہ دیکھیں واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب اس نے سب لوگوں کے پیسے لوٹ لیے پورے قافلے کے، اور لوٹ کے سب پیسے اپنی جیب میں رکھ لیے، اور جب وہ اترنے لگا اس وقت میں نے اس کی جیب کاٹی، تو جتنے پیسے تھے وہ سب میرے پاس آ گئے، اور یہ سب ان مسافروں کے اپنے پیسے ہیں، میں نے اپنے پاس سے کوئی پیسہ نہیں دیا. اور اپنی جیب سے نکال کے کہتا ہے کہ دیکھیں یہ 30 درہم جو میں نے اس بڑھیا کے پاس سے چرائے تھے اب تک وہی میری جیب میں ہے. درود پڑھیے محمد بس عزیزان گرامی، وہ صاحب جو قافلہ لے کے جا رہے تھے وہ بے انتہا زارو قطار رونا شروع ہو گئے. تو سب نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کہ دیکھو مولا نے ہماری حفاظت کا انتظام کس طرح کیا کہ مجھے اس طرح 3 شب خواب آیا کہ ابراہیم کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ، ابراہیم کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ. اور جب ابراہیم آ گیا تو ابراہیم کے ذریعے، کیونکہ اگر پیسے ختم ہو جاتے وہاں وہ جا کے زیارتیں کیسے کرتے، وہاں وہ پہنچتے کس طرح، کیونکہ بس کے ڈرائیور نے کہا کہ میرے پاس تو پیٹرول کے پیسے بھی نہیں بچے اور پیٹرول بھی گاڑی میں ختم ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ وہاں پہنچ نہیں سکتے تھے. تو مولا نے کیسا انتظام کیا، ایک نیک کو، ایک شخص کو نئی زندگی دی، اس کی زندگی بدل دی، اور باقی جو مسافر تھے ان کے اپنے تک پہنچنے کا انتظام کیا. بس جب یہ سنا کہ ابراہیم نے سنا کہ امام نے خواب میں آ کر کہا تھا کہ ابراہیم کو اپنے ساتھ لے کر آنا، اس کی حالت غیر ہو گئی. بس پھر ان کا مشہد پہنچنا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو ذریع پہ جا کے بہت گریہ و زاری کیا، اور جو 30 درہم اس نے چرائے تھے اس گڑیا کے، وہ زری نے اس گڑیا کی نیت سے ڈال دیے کہ مولا میں گناہگار ہوں، یہ پیسہ میرے پاس اس گڑیا کا ہے، یہ آپ قبول کیجیے. بس عزیزان گرامی دیکھیے کہ کس طرح مولا نے کام کیا کہ اس ابو تراب کے بیٹے نے اس ذرے کو کہاں سے کہاں پہنچایا، کہ کیونکہ اس کا دل صاف تھا، کیونکہ اس کے دل میں عقیدت تھی، اسے ایک جیب کترا ہونے کے باوجود مولا نے ہدایت دی، خود اس کے آنے کا اپنے تک انتظام کیا،
اور پھر لوگوں کے تمام لوگوں کے نظریات بھی بدل دیے. درود پڑھیے محمد تو بس ہمیں ان تمام واقعات سے یہ سیکھنا ہے کہ آج پہلی محرم کے دن ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اپنے دلوں کو کس طرح صاف کرنا ہے. آپ دیکھیے جتنی بھی آپ کو واقعات ملیں گے, چاہے وہ اس ممبر سے بیان کیے جا رہے ہوں یا کسی اور ممبر سے بیان کیے جا رہے ہوں, آپ دیکھیں گے کہ انسان لاکھ گناہ گار صحیح, لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت کہیں نہ کہیں ہوگی اور اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہوگا اور اس غلط کام پہ پھر اللہ اسے ہدایت دے دے گا. اسی طرح کربلا کے واقعات میں بھی حضرت حور کی مثال ہمارے سامنے سب سے بڑی ہے کہ کس طرح پروردگار عالم نے انہیں ہدایت دے دی. تو بس ہمیں اپنے اندر وہ خواص پیدا کرنے ہیں کہ جو خواص ایسے ہوں کہ جن کے بعد مولا ہمیں اپنے ساتھیوں میں لے لیں. دیکھیے کس طرح ایک اور واقعہ افریقہ کا, آج کل سب کے پاس موبائل فون ہے, سب نے حج کے دنوں میں واٹس ایپ پہ دیکھا ہوگا کہ افریقہ کا ایک پادری مسلمان ہو گئے. انہوں نے بھی خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ نے کہا کلمہ پڑھو, انہوں نے نہیں سنی, چاہے سمجھ میں نہیں آتا. دوسری دفعہ تیسری دفعہ بہت سے لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا, باقاعدہ الجزیرہ نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے. صرف بچوں کے لیے اس واقعے کو دہرا رہی ہوں کہ ایک افریقہ کا ایک پادری جن کا دل صاف اللہ کی محبت میں سرشار تھا, یعنی مذہب کی بھی قید نہیں ہے, پروردگار عالم جسے ہدایت ہے, وہ عیسائی پادری, اس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ ان سے کہا جا رہا ہے ٹوپی پہنو اور تم کلمہ پڑھو. انہوں نے اس کو نظر انداز کیا. دوسرے دن تیسرے دن جب وہ بہت پریشان ہو گئے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں اس طرح سے خواب میں دیکھ رہا ہوں. اور دیکھیں کہ ان کے 1,00,000 لوگ, کہ اللہ کا معجزہ کیسا ہے اس دور میں بھی, کہ وہ انہوں نے اپنے ماننے والے 1,00,000 لوگوں کو اس چرچ میں بلایا اور کہا کہ دیکھو میں اس طرح سے خواب دیکھ رہا ہوں. وہ لوگ بھی راضی ہو گئے, کہا کہ صحیح ہے, انتظام کرتے ہیں, کل سب وہ مسلم ڈریس پہن کے آئیں گے. اور اگلے دن تمام لوگ ان پادری کے ساتھ مسلمان ہو گئے اور سب نے کلمہ پڑھ دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. درود پڑھیے محمد. بس عزیزان گرامی, تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ امام کی نصرت کے لیے, دیکھیں ہمیں امام کی نصرت تو کرنی ہے. یہ ہر انسان کے دل میں, اس فرش عزا پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے دلوں میں طے کیا ہوا ہے. میرا تو یہی خیال ہے کہ جتنے لوگ بچے خواتین اس فرش عزا پہ موجود ہیں انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہمیں امام کی نصرت کرنی ہے. اب اللہ کسے موقع دیتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کسے موقع دیتا ہے, ہمیں یا آنے والی نسلوں کو یا جو کچھ بھی. لیکن دیکھیے اللہ نے اس پادری کو موقع دیا ہے, اس لیے کہ اللہ محنت کرنے والے کو موقع دیتا ہے اور اس کے ساتھ 1,00,000 لوگوں کو اور موقع دیا. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ان پادری کی طرح امام کے ساتھ شامل ہونا ہے کہ ہم جائیں تو ہمارے پیچھے 1,00,000 لوگ آئیں, ہے نا. وہ آگے ہیں, وہ گئے تو ان کے پیچھے 1,00,000 لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. تو ہمیں ان پادری کی طرح بننا ہے کہ ہمارے پیچھے ایک مجمع آ جائے, یا ہمیں اس مجمع میں سے ایک انسان بننا ہے. یہ ہمارے اختیار میں ہے نا, یہ محنت ہے نا ہماری, کہ ہم اتنی محنت کریں کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ جائیں, یا ہم کسی کو مانیں ایسا کہ ہم ان کے اندر شامل ہو جائیں. اب اس میں چوائس ہماری ہے کہ ہمیں کس طرح سے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں. بس دیکھیے کہ کس طرح سے لوگ امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے. مصائب کی طرف آؤں گی. کربلا ہر جگہ پہ ہمیں ہدایت دیتے جا رہے ہیں. کربلا میں حضرت زینب اپنے 2 بیٹوں کو لے کر آئیں امام پہ قربان کرنے کے لیے. حضرت مسلم کے 4 بچے, حضرت مسلم خود اور ان کے 4 بچے امام حسین پہ, دین اسلام پہ قربان ہو گئے. ہمیں کس طرح قربانی دینی ہے یہ اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہر چیز وقت اور حالات کے ہاتھوں پہ نہیں چھوڑنی ہے.
مولا نے بھی ہر چیز وقت اور حالات کے دھارے پہ نہیں چھوڑی تھی. کربلا کی تیاری حضرت آدم کے زمانے سے ہوتی ہے. اور اگر آپ خاص طور پہ بنی ہاشم کے گھر میں دیکھیں تو مولا علی نماز شب میں دعائیں مانگ رہے ہیں حضرت عباس کے لیے کہ پروردگار عالم ایسا بیٹا دے جو امام حسین کے ساتھ ایسے رہے جیسے مولا علی رسول خدا کے ساتھ رہ رہے تھے. یعنی وہ لوگ جو اللہ پہ چھوڑ سکتے تھے, وہ لوگ جو وقت کے دھارے پہ چیزوں کو چھوڑ سکتے تھے, انہوں نے محنت کی. تو ہمیں ہر چیز وقت اور حالات پہ نہیں چھوڑنی ہے. اگر ہم محنت کریں گے تو ہم پھل پائیں گے, اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو وقت اور حالات کے دھارے پہ تو پتہ نہیں کیا ہوگا. شاید ہم محنت کریں تو کچھ بہتری آ جائے. دیکھیں حضرت زینب نے اپنے دونوں بچوں کو تیار کیا اور جاتے وقت ان کے شوہر نے بھی کہا, جب مدینے سے نکل رہے ہیں حضرت زینب نے اپنے لیے اجازت دی تھی کہ میں جاؤں. بعد میں حضرت عبداللہ نے لا کے دونوں بیٹوں کو دیا اور کہا کہ جب امام حسین پہ مشکل وقت آئے تو ایک بیٹے کو اپنی طرف سے اور ایک بیٹے کو میری طرف سے قربان کر دینا. یہ تیاری, کربلا کی تیاری ہو رہی ہے. حضرت علی اکبر کو تیار کیا. یہ پلان کا حصہ تھا کہ اذان فجر حضرت علی اکبر سے دلوانی ہے, کیونکہ سب سے پہلے رسول خدا کی صورت دکھانی ہے ان تمام مسلمانوں کو. رسول خدا کو دنیا سے گزرے ہوئے 50 ایئر ہوئے تھے, صرف 50 سال ہوئے تھے. وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا, تو انہیں رسول اللہ کی تصویر واپس دوبارہ سے دکھانی ہے تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے. ابھی بھی دیکھیں پاکستان کو بنے ہوئے 75-76 ایئر ہو گئے ہیں, ابھی بھی چند لوگ زندہ ہیں نا جنہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے. تو رسول اللہ کو گئے ہوئے تو صرف 50 سال ہوئے تھے, 50 ایئر انہوں نے دیکھا تھا. اس کا مطلب کہ امام حسین کی پلاننگ تھی کہ سب سے پہلے حضرت علی اکبر کو بھیجیں. ہم کیا تیار, یہ ساری باتیں میں صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم اپنے اندر جھانکتے جائیں کہ ہم چاہ رہے ہیں نا کہ ہم امام حسین کے سب سے بڑے عزادار بن جائیں. مولا کہیں کہ ہاں یہ ہمارا عزادار ہے, ہم اس کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ صرف ایک پریکٹس کے مجلسوں میں آنا, مجلس کرنا اور واپس اپنے گھر چلے جانا نہیں. یہ عزاداری اس سے بڑی کوئی چیز ہے. اس عزاداری سے ہمیں اس سے بڑا کوئی تبرک لینا ہے مولا سے, کہ ہمیں سیکھنا ہے کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے. ان سب ماؤں نے تیاری کی نا. حضرت ام فروا نے, حضرت ام لیلا نے اپنے اپنے بچوں کو, حضرت قاسم کو, حضرت علی اکبر کو تیار کیا, حضرت زینب نے اپنے بچوں کو تیار کیا. امام حسین نے صرف کربلا تک کی نہیں, آگے کی بھی پھر کیا تھی پلاننگ کہ نماز شب میں کتنے لوگ ہیں اس کربلا کے میدان میں جنہیں ان کے والدین نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے. حضرت سکینہ نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے امام حسین نے حضرت سکینہ کو کہ پروردگار مجھے ایسی چاہنے والی بیٹی دے. کیوں؟ کیونکہ اتنی چاہت کے بعد جو ان پہ ظلم ہوں گے نا, تو دنیا کو پتہ لگے گا کہ امام حسین نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور ان کے ساتھ لیا. اور جتنے لوگ قیامت تک ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے, امام حسین ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے بعد اتنی سختیاں ہوتی ہیں. بس عزیزان گرامی, اتنی سختیاں ہوئی کہ یزید کو پتا تھا امام حسین سب سے بڑا خطرہ ہے. حکومت وقت کو پتا تھا کہ امام حسین سب سے بڑا خطرہ ہے. یزید نے تخت پہ بیٹھتے ہی ایک خط لکھ دیا مدینے کے گورنر کو کہ حسین سے یا تو بیعت لے لو یا حسین کا سر کاٹ کے بھیج دو. اور امام حسین نے قیامت تک کے حسینیوں کے لیے کیا کہہ دیا کہ امام حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام نے صرف اپنی بات نہیں کی, امام نے ہمیں اصول دے دیا کہ جو حسین جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ابراہیم جو ہے وہ نمرود کی بیعت نہیں کر سکتے, حضرت موسیٰ فرعون کی بیعت نہیں کر سکتے. ہم سب پڑھتے ہیں نا, اور عاشور کے دن بھی پڑھیں گے زیارت وارثہ, السلام علیکہ وارثہ آدم صبت اللہ, السلام علیکہ وارثہ نوح نبی اللہ. یعنی حضرت آدم سے لے کے اور خاتم تک سارے نبیوں کا نام لے رہے ہیں. تو امام حسین اس کربلا کے میدان میں حضرت آدم کے بھی وارث, حضرت نوح کے بھی, حضرت عیسیٰ کے بھی, حضرت ابراہیم کے بھی, رسول اللہ کے بھی, پنجتن کے بھی, مولا علی کے بھی, تمام لوگوں کے وارث ہیں. تو امام حسین نے کہہ دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جتنے بھی لوگوں کے وارث ہیں امام حسین, ان سب کی طرف سے بیعت ہو جاتی اگر امام حسین کر سکتے. تو بس امام حسین نکلے. یہ سارے واقعات اس لیے ہیں کہ ہم روز امام حسین کی ایک بات پہ غور کریں, خاص طور پہ بچوں سے کریں. وہ بچے
जो अब 7 साल से, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे 5-6 साल तक के भी बच्चे इतना गौर नहीं कर पाते, लेकिन जो बच्चे 7 साल के हो गए, 7 साल से आगे, माएँ भी थोड़ा उन्हें छोटी छोटी कहानियाँ या एक बात, जैसे मिसाल के तौर पे यही बात है कि इमाम हुसैन ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता, दिन में 1-2 दफा ऐसे ही किसी बात में अपने बच्चों को कह दिया करें जब बातें कर रही होती हैं। या इमाम हुसैन ने कहा या मौला अली ने कहा कि माफ़ कर देना सबसे ज्यादा उसे ज़ेब देता है जो सजा देने पे कादिर है। ये तो छोटी, और इसके अलावा आप लोगों को मुझसे ज्यादा अक़वाले मासूमीन याद होंगे, कोई भी एक कौल मासूम का अपने छोटे छोटे बच्चों को कहा करें दिन में 1 दफा 2 दफा कोई बात हो, ताकि उनके जहन में भी बैठे और हमारे जहन में भी बैठे। जब बदला लेने जा रहे हो, मौला अली की बात याद आ जाए, मौला ने कहा है माफ कर देना सबसे, जो बदला ले ही नहीं सकता वो क्या बदला लेगा, बेचारा मजलूम गरीब एक फकीर है, वो क्या बदला लेगा, बदला ही नहीं ले सकता, वो कहे मैंने माफ कर दिया, उसने क्या माफ किया। जब आप बदला ले सकते हो, जब, तो ये छोटी छोटी बातें जो अब हमें इस मजलिस अज़ा में मुहर्रम में सोचना है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें। कोई 1-2 अक़वाले मासूम ऐसे जो आपको ज़्यादा याद रहते हो, अपने बच्चों को दिन में 2-3-4 बार कह दिया करें ताकि उनके जहन में ये बातें बैठ जाएं। बस अभी जाने के नामी वक्त बहुत तवील हो गया कि अब हम इमाम हुसैन के मदीने से निकलने की तरफ आते हैं। बस इमाम ने कहा कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। इमाम ने जो भी वाक़यात हुए आपने सुने कि इमाम ने किस तरह रखते सफ़र बांधा, बनी हाशिम के जवान साथ गए थे लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी। जो वलीद और मरवान थे, यजीद के जो साथी थे वहाँ के, वो इमाम हुसैन का सर तन से जुदा करते। इमाम ने रात भर में रखते सफ़र बांधा। इमाम को पता था कौन कौन जाएगा और कौन कौन हमें बाद में मिलेगा। तमाम 72 शोहदा मदीने से करबला नहीं गए, कुछ दूसरे से भी आके शामिल हुए, कुछ बाद में भी शामिल हुए। बस इमाम मदीने से निकल रहे हैं और इमाम पे क्या गुर्बत का वक्त है कि वो मदीना जिसमें इमाम पैदा हुए, जिसमें सारी ज़िंदगी गुजारी, जिसमें उनके बुजुर्गों की कब्रें हैं, नाना रसूल खुदा की लहर है, जिसमें उनकी माँ की लहर है, उनके अजीज़ तरीन भाई इमाम हसन की लहर है। बस मौला वहाँ से निकल रहे हैं और मौला जा रहे हैं सबसे रुखसत